الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له. الحمد لله الذي لا شريك له لا شريك له في الذات والصفات. والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان للإنسان عصي إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر آپ کے سامنے امام الحنفاء
جد المصطفیٰ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے چند گوشے، چند پہلو آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق صحیح صحیح کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، پھر نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، تو ابراہیم خلیل اللہ کو ابو البشر آدم ثالث کہا جاتا ہے۔ انبیاء میں ابراہیم خلیل اللہ کی شخصیت یہ وہ شخصیت ہے کہ جتنے بھی دین اور ادیان اس دنیا میں گزرے ہیں یا ہیں، سب ابراہیم علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کا نام احترام سے لیتے ہیں، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا مکے کے مشرکین تھے یا اہل اسلام ہیں، سب اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کی 25 سورتوں میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اور 63 آیات میں اللہ نے اپنے خلیل کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے کمال تو دیا، اللہ نے منصب امامت سے نوازا، انی جاعلک للناس اماما، لیکن ان سب سے پہلے اللہ نے امتحانات کی بھٹیوں سے گزارا، کبھی ایک امتحان، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، اور ہر امتحان ایک سے بڑھ کر ہے۔ قرآن مقدس ذکر کرتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ نے ابراہیم کو آزمایا، امتحان لیا ابراہیم کا، بِكَلِمَاتٍ چند باتوں میں، قرآن کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ سب کو پورا کیا۔ ہر امتحان میں ابراہیم 100/100 نمبر لے کر پاس ہوتے گئے۔ امتحان گھر ہی سے آغاز ہوتا ہے، ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو وہ بت فروش ہیں، یعنی بت بنا بنا کے دینے والے ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں، بتوں کی بندگی کرنے والے ہیں۔ حاکم وقت کو دیکھا تو بھی ربوبیت کا دعوے دار ہے، وہ بھی اپنے آپ کو معبود سمجھ رہا ہے، وہ بھی مشرک اور کافر ہے۔ قوم کی طرف دیکھا تو قوم رات کے اندھیرے میں ستاروں کی پرستش کرتی ہے، اور دن کے اجالوں میں پتھر کے بنے ہوئے ٹھیکریوں اور ٹھاکروں کی عبادت کرتے ہیں۔ عجیب ماحول ہے، آغاز کرتے ہیں، اور کیا ہی خوب آغاز کرتے ہیں، معصومانہ انداز میں۔ جب اپنے بابا جان کو دیکھا، ابا جان کو، کہ وہ صنم قدے میں، وہ گھر میں بت رکھے ہوئے، کبھی رکوع، کبھی سجدے میں، کبھی عاجزی میں، کبھی قیام میں، تو معصومانہ انداز میں
ادب کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے، احترام کے سارے طریقے پورے کرتے ہوئے کہنے لگے میرے سامنے قرآن ہے اللہ کا، سورت کا نام سورت مریم ہے، اور پورا رکوع اللہ نے نازل کیا۔ آیت نمبر 41 قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ۔ سنیے آج اللہ کی خلیل کا تذکرہ بھی سن لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میرے خلیل کا تذکرہ کیجئے، کتاب میں ان کے اوصاف بیان کیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کیا شان ہے؟ فرمایا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ صدیق سچے بھی تھے، نبی یا نبی بھی تھے، یعنی پہلے سچے اور بعد میں نبی۔ یہ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے جو سچا نہ ہو وہ نبی ہو سکتا، جھوٹا کبھی نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے فرمایا انہو کانا صدیقا نبیّا، صادق بھی نہیں کہا صدیق کہا۔ کیا؟ صادق اس میں فاعل ہے، صدیق مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی صدیقا نبیّا، جس سے کبھی جھوٹ کبھی بھول کے بھی سرزد نہ ہو، جھوٹ کے قریب بھی کوئی نہ جائے، جن کی سچائی کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ اللہ نے جنہیں صدیق مبالغتاً کہا ہے، مبالغے کی صیغے کے ساتھ، ہری پور والوں مسجد نمرہ والوں وہ کتنا بڑا صدیق ہوگا۔ ہم مانتے ہیں جسے اللہ نے صدیق کہا اس کا بھی مقابلہ نہیں ہے، اور جسے مصطفیٰ نے صدیق کہا ابو بکر اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ انہو کان صدیقا نبیّا۔ اب ذرا سنیے، بابا جان ابا جان نام اس کا آزر ہے، آزر سے کہنے لگے یا ابت، اذ قال لأبی یا ابت، یا ابی نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ یا ابت۔ ہماری بولی میں او میرے ابا جان، ابو جان، میرے بابا جان، پیار محبت کا انداز، او میرے پیارے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اللہ، قرآن سنتے ہوئے کوئی لطف آتا ہے؟ خیر ہے، جاگنے کا ثبوت دیجئے۔ سونا پڑے گا، آنکھیں جب بند ہو جائیں گی، حشر تک مٹی کے سائے میں سوئے رہنا۔ آج جاگنے کا وقت ہے، ہری پور والوں کان کھول کے سن لیجئے، مت کہ کوئی کہے یہ میرا دادا ہے جو مرضی یہ کرتا رہے، حق اس کے سامنے نہیں بیان کروں گا، یہ سفید ریش ہے میری عمر کا، میں اس کے سامنے حق نہیں بیان کروں گا، یہ بادشاہ ہے، یہ حکمران ہے، اس کے سامنے حق بیان نہیں کروں گا۔ قرآن نے یہاں بتا دیا، چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے قوم ہو، چاہے حاکم وقت ہو، حق کہنا ہے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے بابا جان، آپ کیوں بندگی کرتے ہیں؟ ماں ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لا یسمع جو سنتے، ولا یبصر جو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ سے کوئی ضرر تکلیف بھی دور نہیں کر سکتے۔ یہ انداز ہے لما تعبدو، استفہامیہ انداز ہے، یعنی اشارہ ہے ابا جان
کس دلیل کی بنیاد پہ آپ نے ان کو معبود بنا رکھا ہے؟ مجھے بھی تو سمجھا۔ یہ تو سنتے نہیں، یہ تو دیکھتے نہیں، یہ تو تیرے کسی کام نہیں آ سکتے، ایسو کو معبود کیوں بنا رکھا ہے؟ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، کیونکہ معبود ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ ہری پور والوں یاد رکھیے، پکارا اسے جا سکتا ہے جس میں 3 شرطیں ہوں، سمیع ہو، بصیر ہو، قدیر ہو۔ کتنی؟ سمیع ہو، بصیر ہو، قدیر ہو۔ اور یہ 3 شرطیں مخلوق میں نہیں ہیں، یہ شرطیں صرف اور صرف کس میں ہیں؟ اس لیے کہ سمیع الدعا کون ہے؟ سب کچھ سننے والا، ہر جگہ سے سننے والا، ہر آن ہر گھڑی ہر وقت سننے والا کون ہے؟ سمیع الدعا اللہ ہے۔ ان ربی لسمیع الدعا، میرا رب ہی پکاروں کو سننے والا ہے۔ پہلی شرط کہ جسے پکارا جائے سنتا تو ہو، جن کے سامنے تو سجدہ ریزیاں کرتا ہے یہ سنتے۔ دوسری شرط سمیع کے ساتھ بصیر ہو، کہ پکارنے والے کو دیکھتا بھی ہو، اور جسے تو حاجت روا سمجھتا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں، آنکھ جھپکا نہیں سکتے، تجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اچھا کیوں؟ ہر جگہ ہر وقت ہر چیز کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ کی آنکھ سے کوئی چیز پردے میں، کوئی چیز مخفی نہیں۔ ابا جان کیوں عبادت کرتا ہے؟ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تیسری شرط معبود کے لیے کہ وہ قدیر ہو، یعنی دیکھ کے سن کے آپ کی حالت بدل سکتا ہو، آپ سے مصیبت ٹال سکتا ہو، آپ کی جولی میں خیر ڈال سکتا ہو۔ اور یہ تو قدیر نہیں، یہ تو حرکت کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، بلا تیری کھوٹی قسمت کیسی کھری کر دیں گے، بلا تیرے بیڑے پار کیسے لگا دیں گے۔ ہری پور والوں مجھے جواب دیجئے، علی کل شیء قدیر کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور قادر بھی ایسا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب میرا مالک کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے، فیکون ہو جاتا ہے۔ جب وہ دینے پہ آتا ہے، جب وہ دینے پہ آتا ہے بغیر شوہر کے، مریم کو بیٹا عطا کر دیتا ہے، اور جب وہ دینے پہ آتا ہے 120 سال کی عمر میں بوڑھے زکریا کو نواز دیتا ہے، جب دینے پہ آتا ہے خلیل اللہ کو بڑھاپے میں اولاد دے دیتا ہے، اور جب نہ دینے پہ آئے تو صدیقہ کائنات ہے، محمد الرسول اللہ کی چہیتی بیوی ہے، محمد الرسول اللہ کی محبوبہ ہے، رفیق حیات ہے۔ جب تک اللہ کے حبیب زندہ رہے ان کی یہ چاہت تھی میری جھولی ہری ہو جائے، لیکن ہوا کیونکہ اولاد کے خزانے دینے والا اللہ ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ اکبر۔
کیا انداز ہے قرآن کا. فرمایا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ککھ بھی تیری جولی میں خیر، کیوں عبادت کرتا ہے ان کی. اللہ کیا کہوں، کیا انداز ہے. جب 3 شرطیں ذکر کی، بات ختم نہیں کی، آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم. عجیب پیرایا ہے. اگر پہلے یہ جملہ کہہ دیتے کہ ابا میری بات مان، ابو جی میرے پیچھے چل، تو کوئی کہتا یہ بے ادبی ہے، والد کا احترام نہیں. لیکن انداز یہ اپنایا. فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم. او میرے بابا جان، میرے پاس جو علم ہے وہ فرش والا نہیں، جا وہ عرش سے آیا ہے. انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم آیا ہے. ما لم یاتکا، وہ تیرے پاس، ابا تیرے پاس علم فرش والا ہے اور میرے پاس علم عرش والا ہے. اور جب عرش والا علم آ جائے تو فرش والا اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. جب میرے پاس عرش والا علم ہے تو باپ ہے، قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، تیرا تجربہ زیادہ، تیری عمر زیادہ ہے، لیکن میرے پاس علم عرش والا ہے. تو فتبعنی، تو میرے پیچھے آ، تو میری اتباع کر. کیوں؟ اہدک صراطا سویا، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا. ہری پور والو، سیدھی راہ کون سے علم سے معلوم ہوتی ہے؟ ہاں، عرش والے علم سے، وحی کے ذریعے جو علم آئے اس سے سیدھی راہ ملتی ہے. اگر وحی کے بغیر سیدھی راہ ملنا ممکن ہو، اگر عرش والے علم کے بغیر سیدھی راہ پانا آسان ہوتا تو آج یورپ کے سارے سائنسدان مسلمان ہوتے. کیا ہوتے؟ کیونکہ دنیا کا علم تو بہت ہے. ہزاروں بندوں کو بٹھا کر، گرم کھانا کھلا کر، ٹھنڈا پانی پلا کر فضا میں اڑانے کا طریقہ تو نہیں آ گیا. چاند پر تو پہنچ گئے ہیں، لیکن چاند کو فضا میں معلق کرنے والے رب کو ابھی تک پہچان. اس لیے کہ سیدھی راہ ملتی ہے تو عرش والے علم سے ملتی ہے. فرمایا آپ میرے پیچھے آئیں، میں سیدھی راہ دکھاؤں گا. 2 باتیں. تیسری بات فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان. او میرے ابا جان، شیطان کی بندگی نہ کر. آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کہ آزر نے بتوں کی عبادت تو کی، شیطان کی عبادت نہیں کی. شیطان کی تھوڑی عبادت کی. پھر یہ کیوں کہا؟ پتہ ہے یہ جملہ کیوں کہا؟ کہ یہ بتوں کی عبادت شیطان کے کہنے پہ ہو رہی ہے. کس کے کہنے پر؟ شیطان کے کہنے پر. تو در حقیقت یہ عبادت شیطان کی کر رہے ہو. لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان رحمان کا نافرمان اور باغی ہے، تو اس کی بندگی کرے گا تو انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے خوف ہے کہ تجھے رحمان کی طرف سے عذاب لاحق ہو جائے گا. ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں رحمان تجھے پکڑ نہ لے عذاب میں. فتکون للشیطان ولیا، تو کس کا ولی بن جائے گا؟
شیطان کا ولی، شیطان کا دوست، کیونکہ ولی دو قسم کے ہیں، کچھ ولی رحمان کے ہیں، کچھ ولی اولیاء و شیطان، کافر گمراہ، جو شیطان کے کہنے پہ وہ شیطان کے ولی، جو اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو شیطان کا دوست بن جائے گا۔ اچھا، اب اللہ کے خلیل نے خوب دلائل سے توحید بیان کی تو ابا جان کا پارا چڑھ گیا، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا توحید سنتے ہوئے، بہت مشکل ہے ہضم کرنا۔ اب جب غصے میں آیا تو بیٹے نے تو پیار سے کہا، ادب کے تقاضے پورے کر کے کہا، دلائل سے کہا، باپ کو چاہیے تھا دلائل سے سمجھاتا بیٹے کو، لیکن دلیل ہو شرک پر تو دلیل دیتا نا، دلیل تھی نہیں تو کیا کہتا ہے؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، او ابراہیم کیا تم میرے الہوں سے خداؤں سے منہ موڑتا ہے؟ کیا میرے معبودوں سے تو نے روگردانی اختیار کر لی، چھوڑ دیا تو نے میرے خداؤں میرے آلہہ کو؟ سن لے، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو باز نہ آیا لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ پہلی دھمکی کیا کر دوں گا؟ پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دوں گا۔ اور یہ ایسا ہی ہوتا رہا۔ نوح علیہ السلام نے جب قوم کے سامنے اللہ کا پیغام سنایا، قوم کتنوں کی عبادت کرتے تھے؟ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، 5 معبودوں کی عبادت کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے سمجھایا، قوم نے اتنے پتھر مارے کہ نوح علیہ السلام کا وجود پتھروں میں چھپ جاتا تھا، مار مار کے پتھروں میں ڈبو دیتے، کوئی نکالنے والا بھی نہ ہوتا، کوئی مدد والا بھی نہ آتا، کوئی ساتھ دینے والا بھی نہ ہوتا۔ پتہ ہے اللہ آسمانوں سے جبریل بھیج کر پتھروں سے نکالتے اپنے پیغمبر کو، جبریل آتے نوح علیہ السلام کو پتھروں سے نکالتے، سارا وجود لہو لہان ہے، پتھروں سے چور چور ہے، مرم پٹی ہو گئی، جبریل مرم پٹی کرے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کہتے، یا جبریل جا میرے اللہ سے پوچھ کے آ، آج تو میں نے تیرا مشن پہنچایا، میرا یہ حشر ہوا، کل کیا کرنا ہے؟ آج تو یہ ہوا، کل کیا کرنا ہے؟ جبریل آ کے کہتے کہ اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر کل بھی یہی کام کرنا ہے، کل بھی یہی کام ہے۔ اس تکلیف میں کتنا عرصہ گزرا؟ اللہ، 950 سال۔ کتنا؟ کراچی والوں کتنا؟ 950 سال۔ 950 سال میں تو خاندان ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، نوح علیہ السلام کی تقریر میں آپ کو زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ملے گا، حج، قربانی، صدقے، خیرات، نماز کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ ایک ہی تذکرہ ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، او میری قوم بندگی کرو تو کس کی کرو؟ اللہ کی کرو۔ یہ حشر تھا۔ تو باپ نے ان کو بھی دھمکی دی، خلیل اللہ کو، لَأَرْجُمَنَّكَ، سنسار کر دوں گا، اور سنسار ہونے سے پہلے پہلے وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، دور ہو جا، نکل جا میرے گھر سے،
میری نظروں سے دور ہو جا لمبا زمانہ، ویسے میرے ہاتھوں سنسار ہوگا، نکل جا۔ تو پتہ ہے باپ کا یہ رویہ، گھر سے نکالنا، سنسار کرنا۔ قربان جاؤں، اللہ کے خلیل نبی داعی ہوتا ہے، اور داعی کا سینہ کھلا ہونا چاہیے، ہر چیز برداشت کرے۔ جب آپ نے رب کی توحید بیان کرنی ہے نا، تو پھر یہ نہیں او مجھے گالی دے دی ہے کسی نے، او فلاں نے مجھے برا کہہ دیا ہے، فلاں نے مجھے گالیاں دے دی ہیں، فلاں نے مجھے پتھر مار دیا ہے۔ نہیں، خود میں ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، شیخ القرآن مولانا سعید الرحمن الخطیب، اوگی والے، تقریباً 80-90 سال کی عمر میں ہیں، اب بھی قرآن کے مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں۔ اوگی مانسیرا سے آگے اوگی آپ گئے ہوں گے، پوچھ لینا جا کے۔ کہتے ہیں مسجد بنائی، قرآن شروع کیا، لوگ سارے مخالف، اپنے بیگانے۔ کہتے ہیں لوٹا بھر کے باہر کھڑا ہوتا، گزرنے والے سے کہتا بھائی یہ دیکھو لوٹا میں نے بھر دیا ہے تیرے لیے، وضو کر کے آ کے نماز پڑھ، دیکھو نماز کا ٹائم ہے، میرے پیچھے کوئی مقتدی نہیں، اکیلا ہوں، تاکہ ایک تو ہو جائے ایک میں ہو جاؤں، امام تو ہو، جماعت کرا لے۔ وہ کہتا جاؤ جاؤ، تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو گمراہ ہے، تو بے دین ہے، تو ولیوں کو نہیں مانتا، فلاں کو نہیں مانتا۔ لیکن اللہ کے بندے، جو رب کے قرآن کو مانے وہ رب کے ولی کو نہیں مانے گا۔ بات تو اتنی ہے، لیکن لوگوں کا ایک ذہن تھا، نہ بنی بات۔ کہتے ہیں میں لگا رہا، مایوس نہیں ہوا۔ ایک دن اوگی چوک میں گزر رہا تھا، چوک سے، جوانی تھی۔ کہتے ہیں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اس نے جو ہی مجھے چوک میں دیکھا، دوڑتے ہوئے آیا اور تھوک کر کے میرے چہرے پر تھوک دیا، چہرے پر تھوکا اور دور جا کے کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں غصے سے میں لال ہو گیا، جوانی تھی، اگر میں اس کو اٹھا کے چوک میں مارتا تو اس کی ہڈی پسلی توڑ دیتا، لیکن کیا ہوتا، کچھ مجھے مارتے میں اس کو مارتا، بات رفع دفع۔ لوگ مجھے کہتے آئندہ تو بھی مسئلہ نہ بیان کر، تجھ پہ وار بھی کوئی نہیں کرے گا۔ جو مشن تھا وہ وہیں۔ میں نے یوں سر اٹھایا، میں نے کہا اللہ اگر بدلہ میں لے لوں پھر تو نہیں لے گا، اگر میں لے لوں انتقام تو پھر انتقام نہیں لے گا، بس تو ہی دے۔ کہتے ہیں اللہ نے مجھے انہی آنکھوں سے دکھایا وہ شخص، پڑھا لکھا تعلیم یافتہ، وہ اوگی کے کھیتوں میں بھاگتا تھا، پاخانہ تلاش کرتا اور منہ میں ڈالتا تھا، پاگل ہو گیا۔ گھر میں اس کو باندھ دیا گیا، جو اس کے ہاتھ کھولتے تو وہ منہ میں ایسی چیز ڈالتا، اور وہ کہتے ہیں اس کا حشر یہ ہوا، میں نے برداشت کیا، رب نے مجھے یہ صلہ دیا، سارے بیٹے عالم دین ہیں، سارے بتیجے عالم دین ہیں، بھائی عالم دین ہے سارے۔ کہتے ہیں بیٹیاں سب قرآن کی تفسیر پڑھاتی ہیں، بیٹوں کی بیویاں سب قرآن کا درس دیتی ہیں، رنگ دیا ہے مالک نے۔ میرا دوست، چاہتے ہو کہ رب کی توحید بیان کرنی ہے، پھر یہ نہ دیکھو کوئی اچھا کہے گا کوئی برا کہے گا، وہ مرضی یہ کہتے رہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ رب کیا کہتا ہے۔ تو باپ کا یہ رویہ، اور خلیل اللہ کیا کہتے ہیں، قال سلام علیک، قال سلام علیک، ابا جان سلام علیکم۔ کیا؟ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا کہ رحمان کے بندوں کے اوصاف، یاد ہے؟ اس جمعے میں میں نے یہ بھی بتایا کہ رحمان کے بندوں کی ایک یہ بھی صفت ہوتی ہے، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما،
جب جاہل سے بات آ جائے مناظرہ تو الجھتے نہیں، سلامہ پھر بھی سلامتی والی بات کہتے ہیں۔ ابا جان تو نے جو مرضی ہے کہہ دیا سلامہ، میں پھر بھی سلامتی والی بات کہتا ہوں۔ ایک یا سلامہ کا معنی ہے ابا میں اور تو جدا، تیری راہ الگ میری راہ الگ، سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ، میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا مانگوں گا، وہ بڑا مہربان ہے۔ ابا میں تیرے لیے پھر بھی استغفار مانگوں گا کہ اللہ تجھے ہدایت دے۔ نکل پڑے، فرمایا وَآتَزِلُكُمْ، تمہیں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، وَمَا تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ان کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں بھی چھوڑ گیا ہوں، تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، پکاروں گا تو کس کو؟ وَأَدْعُو رَبِّي، میں کس کو پکاروں گا؟ ہاں میں اپنے رب کو پکاروں گا۔ رب کو یا سب کو؟ جی رب کو یا سب کو؟ نہیں، کس کو؟ رب کو پکاروں گا۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء رب شقیہ، مجھے امید ہے کہ میں رب کو پکار کر رب سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوں گا۔ باپ کو چھوڑ دیا، ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا، جب نکل پڑے تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَزَلَ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب انہیں چھوڑ دیا اللہ کے سوا سب کو چھوڑ دیا تو وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے بیٹا اسحاق دے دیا نبی بنا کر، اور پوتا یعقوب دے دیا۔ اللہ جب ٹھکرایا نا کفر اور شرک کو، فرمایا میں نے بیٹا اسحاق، اور پھر اسحاق کا بیٹا یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور یوسف علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام کے بیٹوں میں محمد الرسول اللہ، اسماعیل علیہ السلام، ہاں ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسحاق، اور دوسرا اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ایسا نواز دیا، اور صرف یہی نہیں، آگے سنیے ذرا قرآن کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، میں نے ان کا ذکر جمیل، ذکر خیر بھی بلند کر دیا۔ جب تک دنیا قائم ہے میرے محمد پہ جب درود پڑھا جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ساتھ آتا ہے کہ نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ذکر خیر قیامت تک جاری رہے گا، یہ میرے رب کی نوازشات ہے۔ دوستو دل تو چاہتا ہے اور بھی کچھ کہوں، لیکن وقت کا دامن کم ہے، اور آج گرمی بھی اتنی ہے کہ پسینہ بھی ساون کی گٹا بن کے برس رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ حق سچ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی موضوع انشاءاللہ میں لے کے اگلے جمعے چلوں گا کہ اللہ کے خلیل قوم کے سامنے توحید کیسے بیان کرتے ہیں، پھر باپ کے بعد قوم کے بعد پھر چلتے ہیں حاکم وقت کے بارگاہ دربار میں کھڑے ہو کر کس طرح گرج کے ساتھ اللہ کی توحید سناتے ہیں، اور پھر جب یوں نہ بنی پھر ان کے عبادت خانے میں گھستے ہیں، ان کے معبودوں کا کیا حشر کرتے ہیں، کس طرح ڈٹتے ہیں، اور کس طرح پھر اللہ نے ان کے لیے آگ کو گلے گلزار بنایا۔